بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبداللہ ابن عباس سے بڑا گواہ تو کوئی نہیں امت کو مل سکتا۔ ایک اور خط حضرت عبداللہ ابن عباس نے دوسرا خط لکھا یزید کو۔ یزید نے پھر ایک خط لکھا دوبارہ، جواب الجواب، آپ نے اس کا پھر جواب بھیجا۔ اور ثم کتبت الی ابن مرجانہ، یزید کو کہا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے بدبخت، تو نے اے یزید ابن مرجانہ کو خط لکھا۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرما رہے ہیں تو نے اے بدبخت یزید ابن مرجانہ لقب ابن زیاد کا۔ کیوں کہتے ہیں یہ بتاتا ہوں۔ تم نے ابن زیاد کو خط لکھا اور تم نے کہا کہ حسین کا استقبال کرو، گھوڑوں کے ساتھ، لشکروں کے ساتھ، نیزوں کے ساتھ، تلواروں کے ساتھ۔ ابھی بھی کسی کی طبیعت کرتی ہے اس کا دفاع کرنے کی اور بے گناہ بنا کے بری کرنے کی، باعزت بری کرنے کی اپنی عدالت سے یزید کو۔ اور آگے لکھا اس معاملے کو فوری نپٹا دو، ڈیلے نہیں کرنی، فنش کر دو، طوالت نہیں کرنی، یہ لفظ ہیں سارے۔ اور پھر اینڈ پر لکھتے ہیں حتی قتلتہ، اے یزید، ومن معہ من فتیان بنی عبد المطلب اہل البیت، اے یزید حتیٰ کہ تو نے حسین کو قتل کر دیا۔ یہ دوسری آگے اور بیان کی میں نے، یہ بھی طبرانی عبداللہ ابن عباس کہ اس ابن مرجانہ کو لکھ کر اس کے ذریعے کروایا، حتیٰ کہ تو قتل کر کے رہا ان کو، امام علی مقام اور اہل بیت اطہار کو قتل کیا۔ ورنہ ابن زیاد کی کیا جرت، ان کی لاشوں کو اس طرح چھوڑتا اور ان کے سر انور کو نیزوں پر چڑھاتا اور تمام شہداء اہل بیت کے نیزوں پر چڑھا کے جلوس لے کے کوفہ سے دمشق پہنچاتا۔ اتنی بے توقیری اہل بیت اطہار کی ابن زیاد آف ہز اون کیسے کر سکتا اگر یزید اس کی پشت پر کھڑا نہ ہوتا؟ اور وہ اس طرح کہ جب پھر وہ یزید کے دربار کہتے ہیں اس کو، جو بھی جب پہنچے، اس بدبخت نے امام حسین علیہ السلام کی دانتوں پر، لبوں پر چھری ماری، اور چھری مار کے اس نے کہا لیت اشیاخی ببدر شاہدو جازع الخزرج من وقع الاصل حین القت باباء برکہا واستحر القتل فی عہد الاصل وقتلنا الضعف من نسائہن وعدلنا میل بدر فاعتدلی۔ یزید نے برملا اعلان کیا، کاش میرے آبا و اجداد جو بدر میں مارے گئے تھے مسلمانوں کے ہاتھوں، آقا علیہ السلام اور صحابہ کرام کے ہاتھوں، یہ یزید کے شعر بنا رہا ہوں، میرے آبا و اجداد جو بدر میں مسلمانوں صحابہ کے ہاتھوں مارے گئے تھے، کاش آج وہ زندہ ہوتے اور نیزوں کی ضرب سے جو کچھ میں نے ان کے ساتھ کیا ہے، جو ان کی چیخ و پکار نکل رہی ہے اہل بیت رسول کی، کاش وہ سن لیتے۔ اور پھر یزید نے کہا اور ہم نے بدر کا جو معاملہ تھا وہ جھکاؤ برابر کر دیا، وہ برابر ہو گیا۔ آج کربلا میں جو کچھ ہم نے کیا، ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا۔ یزید یہ اعلان کر رہا ہے، اور پاکستان کی سرزمین پر ہم یہ سوچنے کہ اس نے آرڈر دیا ہی نہیں تھا۔ ارے اتنی بے پرواہی اور اہل بیت رسول سے اتنی بے وفائی اور تاجدار کائنات کی عزت و ناموس سے اتنی بے پرواہی کبھی سوچا نہ تھا کہ فتنہ اس طرح درکار آئے گا۔ اب اس کو علامہ ابن الجوزی کو اٹھا کے پڑھ لیں، حافظ ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ پڑھ لیں، امام طبری کی تاریخ الامم والملوک پڑھ لیں، ابن عبد البر ربطی پڑھ لیں، ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ پڑھ لیں، اب مقدسی کی البدء والتاریخ پڑھ لیں۔ اب کوئی حد نہیں ہے کتب کی۔ ابن الجوزی کی المنتظم پڑھ لیں، جس کتاب کو اٹھائیں، حتیٰ کہ ائمہ و مفسرین تک، قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی تفسیر المظہری، ساری تاریخ 1200 سال کی یزید کے اشعار اور ایسے کلمات سے بری پڑی۔ یہ ہے وجہ کفر۔ وہ بدر میں مشرکوں کے قتل کا بدلہ لے رہا ہے قتل حسین سے، تو کیا ایمان اس کا باقی رہ گیا؟ اسی طرح جب پھر اہل مدینہ اٹھ کھڑے ہوئے، امام علی مقام کی شہادت کی خبر پہنچی، شہزادیاں اہل بیت پاک کی مقدس مطہرات جب وہاں پہنچی، تو اہل مدینہ نے اس کی حکومت کے خلاف بغاوت کی۔ اگلا قدم دیکھیے یزید کا، اس نے کیا کیا؟ اس پہلے کفر کے بعد اگلا کفر دیکھیے، اللہ پاک نے اس سے سب کر لیا نا۔
پھر جو کام باقی رہ گئے تو اس بدبخت لائن سے وہ بھی کروائے. مدینہ پاک بھی تاخت و تاراج کروایا, کعبۃ اللہ بھی تاخت و تاراج کیا, تاکہ اس جہنمی کو, کافر کو, لعین کو ایسی سزا دیں کہ کوئی جرم بچ نہ جائے جو اس نے نہ کیا. اور اس نے ہر کتاب میں درج ہے. آپ 100 کتابیں اٹھا لیں, تاریخ کی, سیرت کی, جو چاہیں, ہر ایک میں درج ہے. یزید کے اس قول پر کوئی اختلاف نہیں ہے, اتنا اسٹیبلشڈ حقیقت ثابت شدہ. جب یزید نے لشکر بھیجا, امیر لشکر کو کہا میں تمہارے اوپر 3 دن کے لیے مدینہ مباح کرتا. یہ کفر پر کفر ہوا. مدینہ کی حرمت مباح کرتا ہوں, جو چاہو مدینہ اور اہل مدینہ کے ساتھ کرو, پہلے میری بیعت کا حکم دینا. اگر وہ میری بیعت میں آ جائیں تو ٹھیک ہے, اگر انکار کریں تو پھر لشکر کشی کرو. جو تم اور تمہارے سپاہی کرنا چاہیں مدینہ کے ساتھ, مسجد نبوی کے ساتھ, اہل مدینہ کے ساتھ کرو. میں تمہارے اوپر حلال کرتا ہوں مدینہ کو 3 دن کے لیے. یہ جملہ کفر در کفر ہے. مباح کی ہو. ظلم اور سفاکیت کا بازار گرم کیا. مدینہ پاک کی حرمت کو یزید نے پامال کروایا, بے دریغ قتل کیا. 700 قاری صحابہ اور تابعین قتل کروائے یزید نے مدینہ پاک. واقعہ حرم 1700 مہاجرین, انصار, صحابہ اور اخیار تابعین کو شہید کیا. 1700. 10,000 کل اہل مدینہ کو شہید کیا. 10,000 اہل مدینہ کو شہید کیا, عورتیں, مرد, بچے. اور یہ زمانہ صحابہ بھی تھے, تابعین بھی, اتباع التابعین اور ان کے خانوادے تھے. ریاض الجنہ روضہ رسول پر اس بدبخت لعین نے گھوڑے خچر مدوائے, کتے داخل کیے. ریاض الجنہ روضہ رسول کا تقدس پامال کیا. وہ ریاض الجنہ جس پر اللہ رب العزت قیامت کے وقت بھی فنا نہیں آنے دیں گے. جب قیامت آئے گی ساری زمین فنا ہو جائے گی, تو یہ جو قطع مبارکہ ہے روضۃ من ریاض الجنہ, حضور کا روضہ اطہر, اس قطع کو جنت میں اٹھا کے رکھ لیا جائے گا, تاکہ قیامت کے وقت جو فنا آنی ہے وہ فنا بھی نہ آئے روضہ رسول کے خطے اور ریاض الجنہ پر. وہ قطع جسے اللہ پاک قیامت کے دن کی فنا سے بھی محفوظ کرے گا اور جنت میں اٹھا کے رکھ دیا جائے گا, اس ریاض الجنہ میں گھوڑے خچر باندھے اس نے 3 دن کے لیے. اور انہوں نے پھر غلاظتیں کی, حضور کے منبر نبوی پر بول و براز کیا, کتے داخل کیے یزیدی افواج میں. مقدس لاشوں کی بھی ہمتی ہوئی. 3 دن تک مسجد نبوی میں نہ اذان ہوئی, نہ اقامت, نہ نماز, معطل ہو گئی. یہ اس طرح کے جرائم یزید کا میٹر نہیں ہے کہ مومن کو قتل کر دینا, جیسے بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیالات ڈال رہے ہیں. مومن کو قتل کیا, مسلمان کو قتل کرنا بڑا ظلم ہے, فسق و فجور ہے, فلاں الا بلا اس کے اوپر کر آ کے, مگر آخر پہ جا کے پھر ایک مگر لگا دیتے ہیں کہ مومن کے قتل سے بندہ کافر تو نہیں ہوتا, یا بالتعیین لعنت تو نہیں ہوتی. تو پھر اور کفر کس کے لیے اٹھا کے رکھا ہوا ہے آپ نے؟ کہ تو آقا علیہ السلام کے کپڑوں کی کوئی توہین کر دے وہ کافر ہے, آقا علیہ السلام کی حدیث کی توہین کر دے وہ کافر ہے, آقا علیہ السلام کی چھری عصا مبارک کی توہین کر دے وہ کافر ہے, آقا علیہ السلام کی اہل بیت کی توہین کرے وہ کافر ہے, آپ کے امانہ مبارک کی توہین کرے وہ کافر ہے, آپ کے کلمات کی توہین کرے وہ کافر ہے. یعنی گستاخی کی 100 اقسام اور قسمیں بیان کی ہیں, کتب بڑی بڑی ہیں عقائد اور فقہ کی. سارے کافر ہیں. جس یزید نے یہ سب کچھ کیا, ایک یہ کافر نے اس کو بچا لیا, اس پر لعنت نہ کی جائے. استغفر اللہ العظیم. پھر اس نے روضہ رسول کی بے حرمتی کی, مدینہ پاک کی خواتین کی بے حرمتی کی. اس سال یزید کے لشکر کے ذریعے 1000 بیٹیاں, پوتیاں, نفسیاں مدینہ پاک میں صحابہ اور تابعین کی 1000 بیٹیاں, پوتیاں, نواسیاں حاملہ ہوئی. اس کے لشکر سے, فعل حرام سے بچے پیدا ہوئے. حضرت ابو سعید خدری کی داڑھی پکڑ کے تھپڑ مارے گئے یزید کے لشکریوں نے, تماچے مارے. پھر یہاں بات ختم نہیں ہوئی, اس کے بعد اس کا لشکر مکہ معظمہ پہنچا. عبداللہ بن زبیر کے خاتمے کے لیے مکہ معظموں پر حملہ کرایا یزید نے, مکہ معظمہ کی حرمت پامال کی.
مکہ معظمہ کعبۃ اللہ پر منجنیق سے پتھر برسائے اور آتش گیر مادہ پھینکا کعبۃ اللہ پر، غلاف کعبہ جل گیا۔ یہ سب کچھ ہو رہا تھا، اسی دوران یزید بدبخت کی موت ہو گئی۔ ابھی کعبہ جلایا جا رہا تھا، پتھر پھینکے جا رہے تھے، اس کے لشکر نے کعبۃ اللہ کا مکہ معظمہ کا محاصرہ کیا ہوا تھا، اسی دوران یزید بدبخت مر گیا۔ اب بہت سے ائمہ علماء نے لکھا ہے جنہوں نے کفر کے قول کیے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ جب اس دوران، اس ظلم کے دوران مر گیا، تو جو لوگ توبہ کے احتمال کی بات کرتے ہیں کہ شاید کہیں توبہ نہ کر لی، وہ احتمال توبہ کا کہاں رہا؟ وہ بدبخت روضہ رسول کو پامال کروا کے آ رہا ہے، وہ بدبخت کعبۃ اللہ کو جلوا رہا ہے، حکم دے رہا ہے، اسی دوران تو مر گیا۔ وہ کون سی توبہ تلاش کرتے ہیں؟ اور ایسے بدبختوں کو تو توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوتی۔ حضور کے گستاخ سے توبہ کی توفیق سلب ہو جاتی ہے۔ اس سے بڑا گستاخ رسول تاریخ انسانی میں اور کون پیدا ہوا ہوگا؟ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، امام دارمی نے اپنی کتاب حدیث اپنی سنن میں بیان کیا، وہ کہتے ہیں جب ایام حرہ یزید کے لشکری مسجد نبوی پر قابض ہو گئے تھے اور تباہی مچا دی تھی، وہ بھاگ کے گھر نہیں جا سکے، منبر نبوی کے نیچے چھپ گئے۔ حضرت سعید بن مسیب وہ کہتے ہیں میں 3 دن بغیر کھائے پیے بھوکا پیاسا مسجد نبوی کے منبر کے نیچے چھپا رہا، نماز کا پتہ نہیں چلتا تھا ٹائم کا، تو آقا علیہ السلام کی قبر انور سے اذان کی آواز آتی تھی تو میں نماز پڑھ لیتا تھا۔ یہ سنن دارمی کی حدیث ہے، حضرت سعید بن عبدالعزیز روایت کرتے ہیں، وما یاتی وقت صلاۃ الا سمعت الاذان من القبر۔ حضرت ابو نعیم نے بھی بیان کی، امام لالکائی نے بھی بیان کیا، ذہبی نے، سیوطی نے، سب نے، اور حدیث تو میں نے الدارمی کی کر دی۔ ان جرائم کے بعد پھر کوئی گنجائش ہے سوچنے کی اس کے بارے میں کہ کیا ہے کیا نہیں ہے؟ کیا اس کے لیے لان کرنا، کفر کا قول کرنا، لان کا قول کرنا درست ہے؟ بالتعیین نہیں، گنجائش نہیں۔ اب ایک اور سوال آخر پہ ہوتا ہے، میں بالکل اختتام کی طرف جا رہا ہوں۔ ایک یہ مغالطہ پھیلایا جاتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ نے سکوت اختیار فرمایا، اس کو بھی دور کر دوں کہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سکوت کا قول کیا ہے، بھئی اس یزید کے معاملے میں آپ نے سکوت اختیار فرمایا۔ سو یہ بات سن لیں، امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی قول سکوت اختیار فرمانے کا سرے سے 1200 سال میں مروی نہیں ہے، سکوت کا قول ثابت ہی نہیں۔ ائمہ کبار، علماء، متکلمین، فقہا، احناف، حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ، سلفیہ، کسی میں سے ایک عالم نے 1200 سال میں یہ قول نقل ہی نہیں کیا کسی کتاب میں کہ امام اعظم ابو حنیفہ یزید کے بارے میں سکوت کا قول رکھتے ہیں، یہ ہے ہی نہیں۔ تو آپ سے کچھ مروی نہیں ہے سکوت کے حوالے سے کوئی قول سرے سے۔ یہ معلوم نہیں یہ مغالطہ بعض علماء کو کیوں ملا اور کہاں سے آیا مغالطہ، اس کا مجھے نہیں پتا، مگر جس کسی نے بھی اگر ایسا کہا ہے یا کوئی کہتا ہے یہ مغالطہ ہے، یہ بات کلیئر کر رہے ہیں ارد تحقیق کہ امام اعظم نے کہیں سکوت کا قول نہیں کیا یزید کے بارے۔ اب اگلا سوال کہ پھر کوئی قول ملتا بھی ہے یا نہیں، اگلا سوال۔ میں نے 1200 سال کی جتنی کتب کھنگالی ہیں امام اعظم کے حوالے سے ایک قول ملا ہے مجھے، صرف ایک ہی قول، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس قول کی کسی کتاب میں نفی نہیں ملی، کسی ایک کتاب میں اس کی نفی نہیں ملی، کسی نے اس قول کا امام اعظم کی طرف منسوب ہونا رد نہیں کیا، کسی نے نفی نہیں کی، اور وہ قول امام ابو الحسن علی بن محمد الطبری البغدادی کا ہے، جن کو ہماری فقہ اور اصول کی کتابوں میں امام القیاء الحراسی کہتے ہیں، ہماری کتابوں میں درج ہیں ان کے حوالے، عقائد کی کتب میں درج۔ یہ امام غزالی کے کلاس فیلو ہیں، دونوں امام الحرمین الجوینی کے شاگرد ہیں، امام غزالی بھی اور امام القیاء الحراسی بھی، اور جامعہ نظامیہ بغداد کے وائس چانسلر امام غزالی تھے،
وہ جب چلے گئے خلوت میں، ان کے بعد 10 سال تک یہ امام القیاء الحراسی جامعہ بغداد، جامعہ نظامیہ بغداد کے امام غزالی کے منصب پر وائس چانسلر بیٹھے۔ اتنا بڑا اونچا مقام ہے، ہماری کتب عقائد کی بڑی بڑی ہیں۔ ان سے پوچھا گیا یزید کے بارے میں، حل ہوا من الصحابۃ والیجوز لعنہ، کیا یزید صحابہ میں سے تھا اور کیا اس پر لعنت کرنا جائز ہے؟ یہ سوال کیا گیا۔ امام القیاء الحراسی، القیاء کہتے ہیں گریٹ، گرینڈ، بہت بڑا عالم اس کو کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا انہ لم یکن من الصحابہ، وہ صحابہ میں سے نہیں تھا، وہ تو سیدنا فاروق اعظم کے دور میں پیدا ہوا، رہ گئی اس پر لعنت بھیجنا۔ امام القیاء الحراسی کہتے ہیں اما قول السلف، اب یہ غور طلب عبارت ہے، بس یہ ایک ہی حوالہ ملا ہے مجھے 1200 سال کی تاریخ علم میں، کتب ایک، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ملی جو اس کی نفی کرے یا اس کے مخالف ہو، اور کوئی قول نہیں ملا۔ آپ نے فرمایا جو سلف کا قول تھا یزید کے بارے میں لعنت بھیجنے کا، وہ فرماتے ہیں لأحمد قولان، امام احمد بن حنبل کے 2 قول ہیں، تلویح و تصریح۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ اشارتاً بھی یزید پر لعنت کرنا جائز ہے، اور نام لے کر تعییناً بھی تصریحاً بھی لعنت کرنا جائز ہے، جو چاہے جو قول رکھوا لے، اشارہ کنایہ سے لعنت کرے یا نام لے کر تعییناً لعنت کرے، تلویح تصریح دونوں قول ہیں امام احمد بن حنبل کی۔ دوسرا فرماتے ہیں بھلے مالک قولان، تلویح و تصریح، امام مالک کے بھی 2 قول منقول ہیں۔ یہ امام القیاء الحراسی کی تحقیق ہے کہ یزید کا نام لے کر تصریحاً بھی لعنت جائز ہے اور اشارتاً تلویحاً بھی جائز ہے۔ ور ابی حنیفہ قولان تلویح و تصریح، امام اعظم ابو حنیفہ سے بھی 2 قول ثابت ہیں، اشارتاً اس کے کرتوتوں کا ذکر کر کے اشارتاً بھی لعنت کر رہے، یہ بھی جائز ہے، اس کا نام لے کر بالتعیین تصریحاً لعنت کرے، یہ بھی جائز۔ سو اختتام اس بات پہ کرتے ہیں کہ یزید کی طرفداری اور اہل یزید کی طرفداری، یزید کے اعوان و انصار کی طرفداری، ایک ربطی برابر بھی نرمی ہمدردی رکھنا، خواہ کسی بھی بنیاد پر کوئی بھی گمان کر لیں، یہ دراصل آپ کو لے جاتا ہے بغض اہل بیت کی طرف، یا بغض اہل بیت کا شاخسانہ ہے یا بغض اہل بیت کی طرف دھکیلنا ہے۔ یہ تکریم رسول سے دور کرتا ہے، ہمارے ایمان کے خرمن کو جلاتا ہے۔ لہذا تمام علماء اساتذہ اس کا اہتمام کریں، اپنے طلباء کو، اگلی نسلوں کو یہ سکھائیں۔ یہ اس وقت جو لوگ تھوڑی رویے بدل رہے ہیں، پیمانے بدل رہے ہیں اور نرمی اختیار کرتے ہیں اور معلوم نہیں، شک ہے کیا کہا جائے کیا نہیں، یہ سب جملے میں نے دیکھا ایک زمانہ تھا جو لوگ خارجیت اور ناسبیت کو پھیلاتے تھے، ایک زمانہ تھا وہ کہا کرتے تھے، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے اپنی ینگ لائف میں، وہ کہا کرتے تھے کہ یہ 2 شہزادوں کے درمیان جنگ تھی۔ ایک مولوی صاحب سے میں نے سنا، میں نے مولوی صاحب کو پکڑ لیا، 2 شہزادوں کے درمیان جنگ تھی، یعنی یہ یزید حضرت امیر معاویہ کا شہزادہ اور حسین حضور علیہ السلام کے شہزادے، ان کے درمیان جنگ تھی۔ میں خاموش رہنا ہی بہتر ہے، بہتر ہے کچھ نہ کہا جائے۔ میں نے مولوی صاحب کو پکڑا، میں نے کہا خدا کا خوف کرو، کچھ شرم اور حیا کرو، یہ شہزادہ کون سا نکل آیا، کس کا نکل آیا اور کیسے نکل آیا شہزادہ؟ کل کو تم ابن زیاد کو بھی شہزادہ بنا ڈالو گے، وہ بھی حضرت ابو سفیان کا پوتا ہے، ڈکلیئرڈ اپنا نام لیا ہوا۔ کون سے شہزادوں کی جنگ تھی؟ اس طرح کے بد اعتقادی وہ لوگ پھیلایا کرتے تھے جنہوں نے ناسبیت اور خارجیت کو ملک میں فروغ دیا، وہ سارے اس امر کو چھوڑ گئے، اور جو لوگ شہادت امام حسین کے جلسے کرتے تھے اور اہل بیت اطہار کے نعرے لگاتے تھے اور علی المرتضیٰ کی محبت اور فاطمہ الزہرا کی محبت، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی سمیت صحابہ اور اہل بیت کو ان جگہ رکھ کر محبت کرتے تھے اکابر کی، جن کا پیمانہ یہ تھا ایمان کا، ان کے اندر داخل کر دیا یہ فتنہ، اور وہ آج موازنے کرتے ہیں اس کا اور اس کا۔ صحابہ کے اندر بھی موازنے نہیں ہیں۔ اب خلفائے راشدین 4 کے برابر اور کون ہے؟ 10 عشرہ مبشرہ کے برابر اور کون ہے؟ آپ سمجھیے نا بات کو۔ 313 بدری صحابہ کے برابر اور کون ہے؟ 1500 صحابہ جو بیعت رضوان میں تھے، ان کے برابر صحابہ میں سے بھی کوئی نہیں۔ اور جو فتح مکہ کے وقت عیسی علیہ السلام قبول کیا جنہوں نے لائے، تو وہ فتح مکہ کے بعد کے
یا اس وقت یا اس سے تھوڑا قبل اسلام قبول کرنے والے صحابہ اللہ نے جنت کا وعدہ کیا، مگر ان کا درجہ ان صحابہ کے ساتھ جا کے ملانا جو اہل بیت میں ہیں، جو خلافت راشدہ میں ہیں، جو عشرہ مبشرہ میں ہیں، جو 313 بدری صحابہ میں ہیں، جو 1500 بیعت رضوان حدیبیہ کے میدان کے صحابہ، ان کے ساتھ موازنہ یہ کسی اعتبار سے قرآن، حدیث، سنت، عقیدہ، فقہ اور کلام کے مطابق جائز نہیں۔ لہذا اصلاح کرنی چاہیے، اپنی فکر کو درست سمت رکھیں، وہ جو ہمیشہ صدیوں سے اسلاف کا طریقہ سباد اعظم کا رہا ہے۔ اللہ پاک ہمارے عقیدہ اور عمل کی حفاظت کرے، ہمیں محبت اہل بیت، مودت اہل بیت اور محبت اور تعظیم و تکریم صحابہ پر قائم رکھے، آقا علیہ السلام کی غلامی میں رکھے، ہر قسم کے فتنہ و شر سے محفوظ و محفوظ کرے۔ اللہ پاک سب کو سلام کیجیے، ڈھیروں کامیابیاں دے آپ کو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عکس، سچائیوں اور حقائق کا عکس۔